لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ربنا رب القلوب وهو بچہ انگلش بولتا ہوا نظر آئے دل پھول کی طرح ماں باپ کا کھل جاتا ہے. بچے کو سورت لے گا اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے ایسا ٹھیک ہو جائے گا. دل میں سے وہ اہمیت دم توڑ گئی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر وہاں پہ پالٹی قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی یا جہنمی اس کو مگن کر رہا ہوں, تو میں اپنے بچے کی جیب بھرنے کی فکر تو کر رہا ہوں, اس کے چمڑے کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا. علام الغیوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو توبہ کی توفیق مل جائے. بد نصیب ہے وہ جو گناہوں پر گناہ کرتا جائے اور اس کے دل میں اللہ سے معافی مانگنے کا, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. کیونکہ گناہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے. توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں, اور اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. اللہ کا فضل و کرم, اللہ کی نعمات کی بارش ہوتی ہے اس پر جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. مالک کا فرمان سنیے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں, اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے معافی مانگیں. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استغفار کرو, اپنے رب سے معافی مانگو, اپنے رب کے دروازے پہ جھک جاؤ. اس استغفار کا, اس معافیوں کے سوالات کا, توبہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ تمہیں ملے گا کیا
انہو کان غفارا، تمہارا اللہ، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ انسان کے گناہ معاف ہو گئے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جنت جب تک گناہ پلے میں رہیں، گناہ دامن میں لگے رہیں، جنت کا حصول ناممکن ہے۔ یا تو اللہ گناہوں کو معاف کر دے اپنی رحمت سے، تب انسان جنت میں جائے گا، یا گناہوں کی سزا پالے، پاک ہو جائے، پھر جنت میں جائے گا۔ جنت اور گناہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ گناہوں سے پاک ہونے کے بعد پھر انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ تو معافی مانگنے کا رزلٹ اللہ کی طرف سے معاف یہ ہے، گناہوں سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر آپ کہو کہ مولوی صاحب ہر گل اگلے جانتے چھٹی جانتے ہو، اس دنیا میں بھی کچھ بتاؤ۔ معافی مانگنے کا یہ رزلٹ تو نکل گیا کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، جنت مل جائے گی؟ نہیں، یہ استغفار، یہ توبہ، یہ معافی کے سوالات، یہ اللہ کے در پہ جھکنا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اتنا عظیم عمل ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تہ بتہ تم پر بادل بھیجے گا، بارشیں برسے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو۔ اگر اس عمل سے تم رک گئے، نیکی کی دعوت دینے سے رک گئے، گناہوں سے روکنے کے پیغام دینے سے رک گئے، پھر اللہ بارشوں کو روک لے گا۔ تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر توبہ کرو گے، اللہ کے در پہ جھکو گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بادل آئیں گے، بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں کثرت کر دے گا۔ اگر کسی کو یہ تکلیف ہے، رزق میں تنگی ہے، ہاتھ ٹائٹ ہے، تو وہ اللہ کے در پہ آ جائے۔ ہم تو پلاننگ کرتے ہیں الا من رحم ربی کہ کس طرح جھوٹ بول کے سودا بیچیں، فراڈ کر کے سودا بیچیں، دھوکہ دے کے سودا بیچیں، 4 پیسے آ جائیں گے۔ حرام طریقے سے مال اگر آ جائے گا، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، یہ آتا ہوا مال تو آپ کو نظر آئے گا، جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہو گے جناب اتنے پیسے میں نے اس مہینے میں کمائے، لیکن اللہ کی طرف سے مصیبتیں کیا آئیں، بیماریاں کیا آئیں، دکھ کیا آئے، تکلیفیں کیا آئی۔ حرام طریقے سے آپ نے 10,000 کما لیے، ایسی آزمائشیں اوپر پڑتی ہیں کہ 50,000 لگ جاتے ہیں، انسان پھر مقروض ہے۔ اگر مال میں برکت چاہتے ہو، اگر مال میں رزق میں فراخی چاہتے ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے در پہ آئیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، اللہ مال زیادہ دے گا۔ وَبَنِينَ، جس کو بیٹے کی خواہش ہے کہ میری اولاد کثرت سے ہو، میرے بیٹے نرینہ اولاد ہو، اس کو بابوں کے در جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ فروشوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعویذ فروش، یہ ایمان کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، ان کی اپنی ہسٹری کھولو گے تو شاید ان کی اپنی اولاد نہ ہو، یہ کسی کو بیٹا کیا دیں گے؟ ان کے در پہ آ کے اپنی عزتیں نہ لٹواؤ، ان کے در پہ آ کے عزتوں کا بیڑا غرق نہ کرو۔ نہیں یقین آتا تو سلیم قادری گجرانوالے کے پیر صاحب کو دیکھ لو، اولاد نرینہ کا تعویذ دینے کے چکر میں 300 عورتوں کی عزت لوٹی ہے اس ظالم نے۔
اس پروگرام دعا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ورلڈ میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدا جہاں بنا ہوا ستارے میں ماتا معاف کرنا. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانچ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے جو سب کچھ کرتا رہا. اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے, اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سے دام بند کر دیا, پچھلے روزوں کا سارا میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے انہوں کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں ہوں. اگر آپ کو خواہش ہے کہ بیٹے ہو تو اللہ کے قرآن مجھے اور آپ کو راستہ سکھا رہا ہے. بیٹوں میں کثرت کیسے ہوگی؟ استغفار سے, کثرت سے اللہ کے سامنے معافی مانگے. استغفر اللہ, رب اغفر لی, جو بھی الفاظ میں استغفار کرنا چاہیں. آسمان سے بارشیں برسیں گی, مال زیادہ ہوگا, بیٹوں میں کثرت ہوگی. وَاجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَاجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات ہرے بھرے رہیں گے, نہریں تمہاری بھری رہیں گی, قحط سالی کا خطرہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, آسمان سے بارشوں کا برسنا, مال کا زیادہ ہونا اور بیٹوں کی کثرت ہونا, باغات کی بہتری ہونا, نہروں میں پانی کا بھرا رہنا, ان تمام چیزوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک اللہ کے در پہ جھکنا, استغفار کرنا, معافی کا سوال کرنا. یہ عمل جب کرو گے اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو,
اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں۔